ذی وقار صدر محترم و ہمارے بڑے ہی معزز علماء نظام، ہمارے حکم صاحبان اور برادران اسلام، بزرگان دین اور ہماری پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ کے منتظمین کو اور خاص طور سے آپ کے استاد محترم فیض اکرم عالیاری کی محنت کی وجہ سے یہ انجمن یہاں انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو اور اس کام میں جتنے بھی لوگ تعاون کیے ہیں، معاونین بنے ہیں اور ابھی جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لے کر، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں فہرست بہت طویل ہے، میں ایک نصیحت کے لیے 2 منٹ کے لیے آیا ہوں، خاص طور سے وہ طالبات اور وہ طالب علم جو یہاں اس انجمن مسابقاتی انجمن میں شریک ہوئے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا عام سا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی بندہ جب اللہ کے حضور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نماز میں پڑھتا ہے تو ہدایت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے پچھلے زمانے میں انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہوئے اور جو بھٹک گئے۔ مغضوب کون لوگ سنو ادھر، مغضوب جس پر اللہ تعالیٰ کا یا پوری قوم کا یا ان کے اپنے معاشرے کا یا پوری دنیا انسانیت کا غصہ ہوا، وہ کون لوگ؟ ایک مثال سمجھ لیجئے، میرا 2 بیٹا ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، کسی کام سے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں نے بڑے بیٹے سے کہا کہ یہ کیک ہے یا یہ کھانے کی چیز ہے، آپ مت کھائیے گا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں کھانے دیجیے گا۔ میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا تو دیکھا کہ دونوں بھائی بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ مجھ کو غصہ کس پر آیا؟ چھوٹے والے جو وہاں موجود نہیں تھا یا بڑا والا جس کو میں نے تنبیہ کیا تھا؟ بڑا والا جس کو میں نے تنبیہ کیا تھا، جس کے پاس علم تھا کہ ابو نے منع کیا ہے اس کو کھانے سے، لیکن پھر بھی وہ کھا رہا ہے۔ مجرم دونوں ہے، لیکن وہ جو بڑا والا ہے وہ مغضوب ہے اور جو چھوٹا والا ہے وہ ظالم گمراہ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر پوری امت مسلموں کو، پوری انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ مغضوب علیہ اور ظالم ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ میری بیٹیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا علم، شریعت کی معلومات، شریعت کی باتیں، جو علم آپ کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس کے خلاف آپ جاتی ہیں، اللہ نے اس چیز سے منع کیا پھر بھی ہم اس کو کر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ مغضوب ہیں۔ دنیا کا ہر وہ شخص مغضوب ہے، مغضوب علیہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جس کو اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ علم حاصل کرے، اگر علم نہ ہونے کے باوجود وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ تو نہ آپ علم نہ حاصل کریں اور پھر گناہ کا کام کریں، پھر بھی آپ کی بخشش نہیں ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، اس کے باوجود آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ مغضوب علیہ ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مفسرین اعظام اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہ یہ یہود ہے۔ یہود کو کیوں کہا جاتا ہے
کہ یہ مغضوب علیہ ہے، اس لیے کہ یہود کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، ان کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا۔ احبار یہ حبر سے ہے، حبر کا معنی روشنائی ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ کتابیں پڑھتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں سیاہیاں لگی رہتی تھی، اس کے منہ سیاہ ہو گئے رہتے تھے، ورق الٹتے، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے اپنے بیٹے سے زیادہ وہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، پھر بھی نہیں وہ مانے۔ تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے، میری نصیحت ہے، جس چیز کا علم آپ کے پاس ہو گیا ہے اس کے باوجود آپ غلط کریں گے تو آپ مغضوب علیہ ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کہیں گے کہ نہیں ہم علم نہیں سیکھیں گے، اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے گا پھر ہم غلط کریں گے تو مغضوب علیہ ہو جائیں گے، پھر بھی آپ کو نہیں بچنا ہے۔ اس لیے علم سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ علم رہنے کے باوجود اگر غلطی کرتا ہے تو وہ مغضوب علیہ ہے، علم نہیں ہے پھر غلطی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ یہ میری دعوت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادات کو، ہمارے اعمال صالحات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ 8-9 منٹ میں شیخ محترم بڑی جامع باتیں آپ تک پہنچائیں۔ الحمدللہ باتیں بڑی معتبر کر گئے، اثر پڑ گئے آپ سب پر، اسی لیے مختصر کر گئے۔ پروردگار عالم ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ آئیے اس فہرست گروپ الف کے 4 نمبر کی طالبہ عزیزہ گڈی ابوالکلام، جن کی عنوان دور حاضر کے چند مخصوص فتنے، نئے انسان نے کیا خوب ڈھونڈا ہے مقام اپنا، نئے انسان نے کیا خوب ڈھونڈا ہے مقام اپنا، خدا کی بندگی چھوڑی تو بن بیٹھا غلام اپنا۔ دوڑ لو بھاگ لو تم لاکھ جہاں سے آگے، دوڑ لو بھاگ لو تم لاکھ جہاں سے آگے، پھر بھی نہ بھاگ پاؤ گے حکم خدا سے آگے۔ کسی نے کہہ دیا یہ ذات کو بھی بے حیائی میں تبدیل کر رہے ہیں میری بیٹیاں، اس کے منہ پر یہ شعر ہے کہ کالے برقعے کو بھی فتنے تازہ کریے، تازہ کریے، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے، جنازہ کہیے۔ آئیے دور حاضر کے چند مخصوص فتنے عنوان کے ساتھ اس فہرست کے 4 نمبر کی طالبہ عزیزہ گڈی ابوالکلام، مطالبہ مدرسہ دارالسلام السلفیہ کلکتہ، راجپوتی مدھوبنی بہار، ہندوستان کی سرزمین سے آپ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز مہمانان اعظام و دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس خوبصورت سالانہ مسابقاتی پروگرام میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں وہ ہے دور حاضر کی چند مخصوص فتنے۔ میں آدم ذات ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے، میں آدم ذات ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گی۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے فتنہ کا معنی و مفہوم جان لیتے ہیں۔
इस बनिस्बत बहुत खतरनाक है। एक फितना खत्म होता नहीं कि दूसरा फितना सर उठा लेता है। गोया कि आजकल दुनिया दारुल फितन बन चुकी है। गोया कि आजकल दुनिया दारुल फितन बन चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि दुनिया में बस फितना और आजमाइश बाकी रह जाएगा। जैसा कि सैयदना मुआविया बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिन दुनिया इल्ला बलान व फितनतुन, दुनिया में बस फितना और आजमाइश बाकी रह जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 14 साल पहले अदा कर दिया था कि ऐ मुसलमानों सुनो, फितने तारीख रात की हिस्सों की तरह चलने वाले होंगे। इससे पहले कि नेक अमाल में जल्दी हो, इस फितने में आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा, और लोग दुनियावी साजो सामान के बस अपना दीन बेच देंगे। फरमानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करने के बाद ये बात तज़ुर्र मिन अश-शम्स है कि आज का दिन आ ही चुका है कि हर तरफ फितना और आज़माइशों का दौर हो रहा है। हर चीज में, हर काम में फितना पाया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ फितना न हो। घर हो या बाजार, मस्जिद हो या फिर मदरसा, हर जगह फितना फितना फितना, हर जगह से फितना। जैसा कि फरमाया नबी है, हज़रत इरशाद नबी है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के मोहल्लात में किसी एक मोहल्ले पर चले और सहाबा कराम से पूछा कि क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा कराम लज्जा के नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे घर में फितने को बारिश के कहते की तरह गिरना देख रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि फितना ता क़यामत तक हर घर में मौजूद रहेगा। जैसा कि इरशाद नबी है, फितना रजुल फी अहली व मालिही व जाही, और इंसान के हलाल में, माल में और उसके पड़ोस में फितना व आजमाइश है। गोरे हासिल की चंद मखसूस फितने का खुलासा करना ईमान का तकाज़ा है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का फितना बहुत बड़ा फितना बन चुका है। इसी सोशल मीडिया ने आज लड़कियों को अपने वालिदैन का बागी होना फरमान बना रखा है। इसी नेटवर्क